یہاں پر امام مہدی علیہ السلام کی شان میں آئے روز توہین کی جا رہی ہے. ہم فخر کے ساتھ سر بلند رکھتے تھے لیکن ہمارا سر شرم سے جھک گیا. پوری سنیت کو شرم سے سر جھکا دیا ہے اس شخص نے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کے اندر شیعہ اور سنی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں. یہاں پر عامت الناس، عوام اور پبلک کا طبقہ، وہ خواہ شیعہ ہو یا سنی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غم اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں. فیسٹیول میں آتے اور جاتے ہیں. جتنے بھی خوشی کے مواقع ہیں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ شرکت کرتے ہیں. اور اسی طرح سے لین دین اور کاروبار کے معاملات میں وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے. یہ عوام کی بات میں کر رہا ہوں. اور ایک دو ناخوشگوار واقعات جو ملک میں سرزد ہوتے ہیں اور وہ پیش آتے ہیں، اس کے علاوہ عام طور پر پاکستانی معاشرہ شیعہ سنی کے حوالے سے اگرچہ حساس ہے، انتہائی حساس ہے، لیکن جب تک انہیں کوئی ورغلائے نہیں تو یہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. تو دیگر ممالک کی بنسبت اگر یہاں کے معاشرے کو دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ ہارمنی پائی جاتی ہے. اور مذہبی معاملات کے اندر عامت الناس، عوام کا طبقہ، وہ اتنی ان چیزوں کو دیکھتا نہیں ہے. لیکن ایک خاص عرصے سے ایک خاص طرح کا ٹولہ اور طبقہ، جنہیں میں مذہبی پنڈت کہتا ہوں، وہ دوسروں کی مقدسات کی توہین کیے جا رہا ہے. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس خوبصورت فضا کو وہ توڑے اور ختم کرے. اس کے لیے وہ طرح طرح کے حربے استعمال کر رہا ہے. یہاں پر امام مہدی علیہ السلام کی شان میں آئے روز توہین کی جا رہی ہے. کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہ گئی. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صحابہ کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، وہ آج اہل البیت علیہ السلام کی گستاخی کے پر خاموش ہے. صحابہ کرام کی گستاخی ہو یا اہل البیت علیہ السلام کی گستاخی ہو، دونوں کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی. میں نے کہا کہ یہ کسی بھی صورت میں پاکستانی معاشرے میں اس کو قبول نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں وہ خاص طبقہ جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے حب صحابہ کا اور حب اہل بیت کا، وہ اب کیوں خاموش ہے؟ کیوں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جس نے جو گستاخ رسول ہے اس کا سر تن سے جدا. انہی کے طبقات میں سے امام مہدی علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی ہو رہی ہے. خاموشی ہے لوگ. اور پھر ان کے جو طبقات ہیں، جو اکابرین ہیں، رنگ برنگے لباس پہن کر وہ اپنی مجالس اور محافل کے اندر مذاق اڑاتے ہیں. یہ ٹھٹا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو مزہ آ گیا ان کو کہ دوسروں کے مقدسات کی توہین ہوئی. دوسروں کی مقدسات کے امام مہدی علیہ السلام اس امت کی مقدسات میں سے. باقی شخصیات کے پر تو اختلاف ہوگا، صحابہ کی شخصیات پر اختلاف ہے، کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا. لیکن امام مہدی علیہ السلام وہ اہل سنت میں اور شیعہ دونوں کے اندر مشترکہ اساس ہے پوری امت کے لیے. ان کی شان میں توہین ہوتی ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو غائب امام کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن کے یہ عقیدے ہیں، ہم امام مہدی کے بارے میں تھوڑی کہہ رہے ہیں. تو اگر میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں، کوئی شخص یہ کہے کہ جناب ہم تو پہلے خلیفہ وہ امام علی علیہ السلام کو مانتے ہیں بلا فصل، ہم تو فلاں فلاں کو نہیں مانتے ہیں خلیفہ، تو چونکہ وہ ہے ہی نہیں، ان کی خلافت ثابت ہی نہیں ہے، تو وہ ان کو گالیاں دینا شروع کر دے. کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ کیا آپ کو قبول ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ کیوں اس نے ایسا کیوں کر دیا، اس کو تو مار دو، اس کو قتل کر دو، اس نے ایسا کیوں کیا. تو وہ شخص آپ سے یہ کہے کہ جناب میں پہلے خلیفہ کو تھوڑی دے رہا ہوں، میں تو اس شخص کو دے رہا ہوں کہ جن کو میں مانتا ہی نہیں ہوں. تو آپ کہیں گے بھائی تو نہیں مانتا ہے لیکن ہمارے مقدسات میں سے تو ہے. تو یہی بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نہیں مانتے ہیں لیکن وہ دوسروں کی مقدسات میں تو ہے، وہ ان کو اس طرح سے قبول کرتے ہیں، تو آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ امام مہدی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کریں، گالیاں دیں، ننگی گالیاں دیں، تو جو انسان اپنے دشمن کو بھی نہیں دیتا. بنو امیہ سے بھی آپ لوگ آگے بڑھ گئے. بنو امیہ جیسی غلیظ زبان تم لوگوں نے اختیار کی رکھی کیونکہ تم نے اخلاق اہل بیت سے نہیں لیے. اہل بیت علیہ السلام سے اخلاق دیتے، تم اپنے دشمنوں کو بھی گالیاں نہ دیتے. لیکن تم نے اخلاق وہاں سے لی اپنے بڑوں سے کہ جو مولا علی علیہ السلام کو ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دیا کرتے تھے، وہاں سے تم نے اخلاق اپنائے. اور یہ تمہارا پورا شجرہ نسب جو سلسلہ علمی وہی ہے اسی طرح سے. یہ دیوبندی اکابرین کو گالیاں دیتے رہے، ان کو یہ ہر طرح کی دنیا کی بدترین اور غلیظ گالیاں ان کے اکابرین نے دی. کون کون سی گالیاں نہیں دی انہوں نے. امت مسلمہ کا شیرازہ، اس کا سینے کے اندر خنجر پھونپا ہے تم لوگوں نے، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے مسلمانوں کی وحدت کو. اور اب بھی لگے ہوئے ہیں مسلسل طور پر پاکستان کے اندر بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، دوسرے کی مقدسات کی توہین کرنا. کبھی جا کے غیر مسلموں کے مذہبی بادگاہوں کو استعمال کر دیتے ہیں، کبھی جا کے مسلمانوں کے یہ شیعہ ہے فلاں ہے وغیرہ. اب یہ مولوی صاحب بیٹھ کے دانت نکالتے ہیں کہ جناب بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. ان مولوی صاحبان یہ رنگ برنگے کپڑے پہن کے ان کے اوپر پیسے لٹائے جاتے ہیں. میں عراق گیا تھا ابھی، تو جب زیارات کے اندر وہاں پہ ہمارے ساتھ دوست تھے وہ عراقی، تو ان سے میں نے پوچھا، ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ایک مولوی صاحب کی وہ ان پر لوگ پیسے اڑا رہے تھے، تو میں نے وہ ویڈیو اس عراقی کو دکھائی. میں نے کہا یار دیکھیں یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، کیا آپ کے ہاں یہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ اس کے اوپر پیسے کیوں ڈال رہا ہے اس مولوی صاحب کے اوپر. میں نے کہا یہ خوش ہو کر یہ بندہ تقریر کر رہا ہے، تو سامنے والے جب خوش ہوتے ہیں تو پیسے لٹاتے ہیں اس کے اوپر. تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے ہاں جو
طوائفہ ہوتی ہے جو ناچتی ہے، اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، فاحشہ عورت جسے کہتے ہیں، کہا وہ بھی اپنی عزت کے خلاف سمجھتی ہے کہ کوئی اس کے اوپر پیسے لوٹا، اور ہمارے یہاں یہ مولوی اپنے اوپر پیسے لوٹاتے ہیں، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، اور جی حضور کے عاشق ہیں ہم لوگ، ہم حضور سے عشق کرنے والے ہیں۔ اگر حضور کے تم اتنے بڑے عاشق ہو تو بغیر پیسوں کے دین کی تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ جس بھی مجلس کے لیے جاتے ہو پہلے ڈیمانڈ کرتے ہو اتنے پیسے چاہیے ہمیں۔ یہ پاکستان کے مولویوں کے حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تبھی تو میرے سامنے نہیں بیٹھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ میں یہ سب جانتا ہوں ان کی بات، یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی اتنے پیسے دیں تب ہم آئیں گے، تو پیسے لوٹا رہے ہیں، خوش لوگ بھی عوام ہے، غربت سے مری ہوئی ہے، اور ان مولوی سے اتنا بعض مولوی کو پیسے لوٹاتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بہت اچھا کام کیا ہے، بہت بہترین کام کیا ہے، اور سب حمایت میں آ رہے ہیں۔ تو میں آج کے بعد آپ سے یہ بات کروں اپنے اہل سنت برادران سے، اگر آپ نے اس چیز کو کنڈیم نہیں کیا کہ یہ شخص یا کوئی بھی امام مہدی علیہ السلام کی شان میں مسلسل گستاخی کیا جا رہا ہے، اور یہاں پاکستان کے اندر ایک بندہ وہ سید پاک کو خطا پہ کہہ کر علمی دلائل پہ دلائل دیے جا رہا ہے، اپنے اس شیطانی موقف کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو خطا پہ کہہ رہا ہے۔ تو اگر آپ نے، میں اہل سنت سے کہہ رہا ہوں، دوبارہ سنیے گا یہ الفاظ میرے، اگر آپ نے ان کی اس حرکتوں کو کنڈیم نہیں کیا ہم سب نے، تو ہمیں کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ ہم کسی شیعہ خواہ ذاکر ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے تو ہمیں پھر اپنی زبان کھولنے کا حق نہیں ہوگا، ہم کھوتے جا رہے ہیں یہ حق، کیونکہ ابھی تک تو ہم یہ کہتے تھے، فخر سے کہتے تھے، اور ہمارا سر فخر سے بلند تھا کہ اہل سنت کسی کو گالیاں نہیں دیتے، ہم اہل سنت کسی کی توہین نہیں کرتے، ہم اہل سنت دوسروں کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے، حالانکہ جو دوسرے لوگ ہیں روافض اور شیعہ ہے وہ اہل سنت کی توہین کیے جاتے ہیں، حضرت ابوبکر اور عمر کو گالیاں دیے جاتے ہیں رضی اللہ عنہما، یہ بات ہم کرتے تھے، تو اور ہم اپنے آپ کو پاک و صاف شمار کرتے تھے۔ لیکن آج کے بعد جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے، اہل سنت کے ٹھیکیداروں نے چپ ساتھ رکھی ہے اس گستاخیوں کے اوپر، امام مہدی علیہ السلام کی گستاخی کے اوپر بھی اور سیدہ زہرا علیہ السلام کی گستاخی کے اوپر بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان گستاخیوں کے اوپر یا اس کے اوپر تنقیدات کے اوپر بھی پھر اپنی آواز بلند کریں، یہ لکھ لیجئے بات۔ اور دوسری بات، ہم فخر کے ساتھ سر بلند رکھتے تھے لیکن ہمارا سر شرم سے جھک گیا، پوری سنیت کو شرم سے سر جھکا دیا ہے اس شخص نے، ان دو اشخاص نے پاکستان کے اندر، پوری اہل سنت جدھر جاؤ سر چھپاتے پھرتے ہیں، سر چھپانے ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے، امام مہدی علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہو تم، اور پھر تعریفیں بھی کیے جا رہے ہو، اس کی تعویلات بھی پیش کرتے ہو، بھاگے دھول کہو، سینہ چوڑا کر کے کہو، یا تو مانو اس کو اور یا اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ تم نے قائم رکھا ہے، اور دوسرا شخص اگر تھوڑی سی تنقید بھی کرتا ہے، کتابوں سے حوالے تمہیں دکھاتا ہے، یہ سیر اعلام النبلاء ہے، اس طرح کر کے اگر تمہیں صفحہ صفحہ دکھاتا ہے، تم کہتے ہو گستاخ صحابہ ہے، اپنے اکابرین کے اوپر ان پر بھی تمہیں اعتبار نہیں رہا، اور جبکہ وہ شخص واضح لفظوں میں دوسرے کی مقدسات کی بھی توہین کر رہا ہے، کفریات بچے جا رہا ہے، اور تم اس کے لیے شیلٹر بنے جا رہے ہو، تو یہ شرم کا مقام ہے۔ آج کے بعد آپ لوگ نہ کہیے گا کہ جناب ہم فلاں ذاکر کی یا شیعہ کی گستاخوں کی توہین کر اس کی مذمت بیان کرتے ہیں اور اس نے بڑا غلط کام کیا، کوئی اگر وہ غلط کام کرتا ہے تم یہاں کیوں خاموش تھے، کیوں خاموش بیٹھے ہوئے، تم کس نے تمہیں روکے رکھا ہے؟ ویسے تم چھوٹے چھوٹے موضوعات کے اوپر ویڈیوز بناتے رہتے ہو اور بڑے بڑے فلم سٹاروں کے ساتھ بیٹھ کے فخر کرتے ہو، ان موضوعات کے اوپر تمہاری زبان ذرا بھی نہیں ہلتی ہے، کوئی شرم و حیا باقی نہیں بچی تمہارے اندر، کوئی دین کی ذرا سی بھی غیرت نہیں رہی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ جا رہا ہوں کہ آئے روز کوئی بندہ اٹھتا ہے تو وہ امام مہدی علیہ السلام اور ان کی شان میں گستاخی، امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی، کبھی یزید لعین کے فضائل و مناقب بیان کرتا ہے، اور ہمیں یہ بھی بیان کرتا چلو کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے، خاص طور پر حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، تو وہ قابل مذمت ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص گستاخی کرے حضرت ابوبکر کی تو آپ امام مہدی علیہ السلام کی گستاخی کریں۔ اس کی کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ بتائیے، اس کی آپ کو کون اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص وہ حضرت عثمان کو کچھ برا الفاظ کہہ دیتا ہے تو آپ یعنی امام علی علیہ السلام کو گالی دے دو گے؟ ایک اہل البیت علیہ السلام کی کسی فرد کو گالی دینا، وہ تمام اہل البیت علیہ السلام کو گالیاں دینا ہے، نہ صرف اہل البیت کو بلکہ انبیاء کرام کے پورے سلسلے کو گالیاں دینا، کیونکہ یہ پوری سند ہے، پورا ایک سلسلہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو میں اپنے اہل سنت برادران سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے کو، نزاکت کو سمجھیں اور اس طرح کے انتہا پسندوں کے ورگلانے کے اندر نہ آئے۔ اہل البیت علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام، یہ شیعہ سنی کی تفریق چھوڑے خدا کے لیے اور اسلام کے اوپر آئیے۔ جو مولوی نے تمہیں پٹیاں پڑھا رکھی ہیں اس سے باہر نکلے، یہ جو تمہیں لوٹتے ہیں مولوی کہ آؤ ہمارے پاس ہمیں چندے دو اور ہمارے پاس ہم تمہیں بخشوائیں گے، ان مولوی نے تمہیں یرغمال بنا رکھا ہے، ذہنی طور پر مفلوج کر دیا پوری قوم کو۔ باہر نکلے ان کے چنگل سے، اور قرآن مجید تمہارے پاس ہدایت کی کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب، اس کو پڑھے قرآن مجید پر اور ہدایت حاصل کریں قرآن مجید سے، اپنے دماغ کو کھولیں، سوال کریں لوگوں سے کہ جناب وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، کس دلیل کی بنیاد کے پر وہ دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں، دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید
میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔